ذرا غور تو اللہ کر، انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا ہم جنت میں حضور کی زبان عالی شان سے قرآن سنیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم اپنے حضور کونین کے سامنے زانو و تلمذ ہو کر حضور کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہیں گے، جب اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ کیا خواہش ہے، تو ہم کہیں گے ہم حضور کی زبان سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ جن کی زبان سے قرآن سنتے سنتے صحابہ کی نسبتیں بدل گئی تھیں، ہم وہی قرآن سننا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات سنیے، ابو عبید جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ابو عبید قرآن پڑھ رہے تھے، ایک بدو، عربی بدو گزرا، جب قرآن مجید فرقان وہ جا رہے تھے سفر میں اور بدو قریب سے گزرا، جب قرآن کی آواز کانوں میں پڑی نا تو اللہ کا ایک جملہ جب کانوں میں پڑا، وہ سواری سے نیچے آئے اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں بھائی تجھے کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے یہ کسی دنیا کے انسان کا کلام نہیں ہے، مجھے بتا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن سن کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں آگے، 4 صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرے، آپ نے دیکھا ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اب چپکے سے، لوگ پہلے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، آج گھروں سے میوزک کی آواز آتی ہے، ہر گھر ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل سے مجال ہے جو کسی نے قرآن لگایا ہو، مجال ہے جو کسی نے رسول عرب و عجم کی نعت رسول چلائی ہو، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائلوں پہ کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں، قرآن ناپید ہو گیا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جناب ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر مگن ہے، پڑھ کون رہا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق، اور سن کون رہے ہیں؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابو بکر قرآن پڑھنے والے اور جناب نبی دو عالم قرآن سن رہے ہیں۔ آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ جناب عمر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن بھی سنا، اب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، حضرت بلال حبشی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور نبی کائنات قرآن سن رہے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں۔ آپ مسجد میں واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، جناب بلال کو بلاؤ، ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال کیا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو بھائی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا میں چپکے سے تمہارا قرآن سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے پتا چلتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، خدا کی قسم میں اس سے بھی خوبصورت قرآن کو پڑھتا، میں اس سے بھی اچھا قرآن پڑھتا۔ ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے داؤد لہنی میں سے لہن عطا کیا ہے، جس طرح حضرت داؤد اپنی کتاب کو خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، اس لہن میں سے تم کو لہن عطا کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا چلتا کہ میرے نبی قرآن سن رہے ہیں، میں اور بھی اچھا قرآن پڑھتا، میں اور بھی خوبصورت قرآن پڑھتا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال یار تم ایک آیت یہاں سے پڑھتے تھے، پھر آگے جا کے پڑھتے تھے، پھر ایک اس پارے سے پڑھتے تھے، ایک اس پارے سے پڑھتے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آیتوں کا گلدستہ بنا رہا تھا، میں قرآن کی آیتوں کا گلدستہ بنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا کرو۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ان کی دلجوئی بھی کی، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا کرو؟ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا کرو۔ الف لام میم سے شروع ہو جائیں قرآن کو، ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا شروع کریں، یقین کریے ایسا سکون ملے گا، ایسا دل کو سکون ملے گا، آپ کو تشفی قلب نصیب ہوگی۔ قرآن کو کھولے تو صحیح، یار دیکھو یہ قرآن پاک ہے، اس کو جب میں نے کھولا اور میں نے کوئی آیت پڑھی تو میں کس سے باتیں کرنا شروع ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے میری بات شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ خالق کائنات میرے ساتھ باتیں کرے، میں خالق کائنات کے ساتھ باتیں کروں، میں قرآن کو نازل کرنے والے کے ساتھ باتیں کروں؟ یار قرآن تو ایسی کتاب ہے یہ جن کا کلام ہے وہ رب العالمین ہیں، اور جن پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کے لیے کسی اور فرشتے کا انتخاب ہی نہیں کیا، اللہ نے قرآن کے لیے فرشتوں کے سردار کا انتخاب کیا۔ اور قرآن ایسے تھوڑی نازل ہوتا تھا، جب جبریل امی قرآن لے کر آتے تھے تو کئی ہزار فرشتے آپ کے ساتھ قرآن کے پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے کہ آج قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل
ہماری آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فوج جب انہوں نے کوئی قیمتی ہتھیار منتقل کرنے ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو سیکیورٹی آتی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس والے آ کے کلیئرنس دیتے ہیں، پھر ہمارے وہ قیمتی ہتھیار ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کے قیمتی ہتھیار کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے تو قرآن کتنا قیمتی ہے، قرآن کتنا قیمتی ہے۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے جبریل امی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہو رہی ہے، اتنا عظیم قرآن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر آپ قرآن کو اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن کو اس لیے اونچا پڑھ رہا تھا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تم تھوڑا قرآن کو آہستہ پڑھا کرو۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صدیق آپ قرآن کو آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ جواب سنیے گا، فرمایا یا رسول اللہ میں جس کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا صدیق آپ تھوڑا سا آواز کو اونچا کریں، عمر آپ تھوڑا سا آواز کو پست کریں، اور بلال آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا اللہ نے تجھے داؤد لہنی عطا کیا ہے، قربان جاؤں یہ قرآن پڑھنے والے کتنے عظیم لوگ تھے۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ہم نے کردار میں جدت لے کر آنی ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز سے آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا قرب قیامت فتنے برپا ہوں گے، دائیں طرف سے بھی فتنہ آئے گا، بائیں طرف سے بھی فتنہ آئے گا، آگے سے بھی فتنہ آئے گا، پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے فتنے انسان کو گھیر لیں گے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ جب ہر طرف سے فتنہ آئے گا تو فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ہمیں بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں۔ دیکھیے نا، میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ ان کی فطانت اور ذہانت کہاں پر کام کرتی تھی۔ وہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں 1450 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، ان کا حل صحابہ نے اپنے سوال کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ جو فتنے آئیں گے ان فتنوں پر قابو کس طرح پائیں گے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس دور میں ایک ہی چیز ہے جو تمہیں فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جو تمہیں فتنوں سے بچا لے گا، جو تمہیں بدعات سے بچائے گا، جو تمہیں گناہ کبیرہ سے بچائے گا، جو تمہیں گناہ صغیرہ سے بچائے گا۔ تو آج اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کے قلوب ایمان اور قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے اور قرآن کے نور سے منور کرے گی۔ وہ حضرت عمر کے دربار میں آتا، دستک دیتا اور بھیک مانگتا۔ حضرت عمر نے اس کو پہلی دفعہ بھی دے دیا، اور پھر آیا کچھ مانگا، آپ نے پھر عنایت فرما دیا۔ وہ پھر آیا، اس نے پھر کچھ مانگا، آپ نے پھر عنایت کر دیا۔ جب چوتھی مرتبہ آیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کیا کرتا ہے، جا اللہ کا قرآن پڑھا کر، مانگتا رہتا ہے یہاں پہ، جاؤ اللہ کا قرآن پڑھو جا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تو کئی عرصہ بیت گیا، آپ نے پوچھا یار وہ سائل نہیں دوبارہ آیا؟ فرمایا جی ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کو تلاش کیا اور فرمایا جب ملے تو اس کو کہنا کہ عمر بلا رہے ہیں، امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ جب بلایا گیا تو سامنے لا کر بٹھایا تو کہا یار اب آپ آتے نہیں ہو میرے دربار میں، اب آتے نہیں ہو عمر سے ملنے کے لیے، کیا ہوا؟ کیا اللہ نے تجھے غنی کر دیا؟ جواب سنیے گا، فرمایا عمر آپ نے مجھے جو نسخہ بتایا تھا نا قرآن پڑھنے کا، میں پہلے آپ کے سامنے آ کے بھیک مانگتا تھا، اب جب سے آپ نے مجھے قرآن دے دیا ہے قرآن پڑھنے سے فراغت نہیں ملتی، اللہ یہیں سے رزق کا بھی سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، کوئی قرآن پڑھے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ قرآن تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو بتاؤں، ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگنے والا میں اس کو ہدایت دوں۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے یار مولانا سکون نہیں ہے، مولانا زندگی میں سکون نہیں ہے، مولانا زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو بھائیو سکون تو ملے گا قرآن پاک فرقان حمید سے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ان مقاصد کے لیے قرآن تھا ہی نہیں۔ اسپیشلی بر صغیر پاک و ہند والوں نے جو قرآن کے ساتھ حشر کیا ہے، ایسا قرآن کے ساتھ حشر ہونا نہیں چاہیے تھا۔ پاکستان سب کانٹیننٹ جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، سمجھنے والوں نے بھی بڑا قرآن سمجھا ہے۔ جب سمجھنے والوں نے سمجھا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا کیے۔
شاہ عبد القادر محدث دہلوی پیدا کیے. سمجھنے والوں نے قرآن سمجھا تو پھر بڑے بڑے قرآن کو سمجھنے, پانی پت سے پھر اللہ نے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے. بر صغیر پاک و ہند کی زمین میں سے اللہ نے پاکستان کی سرزمین کو چن لیا. آج بھی آپ کے پاکستان کے پڑھے ہوئے حافظ قرآن پوری دنیا سے پہلی پوزیشن لے کے سعودی عرب سے بھی یہاں پہ لوٹ رہے ہیں. یہ پچھلے جمعے جنہوں نے نماز پڑھائی ہے پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں, عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. بھئی یہ دیکھیں قرآن کسی کی وراثت تو نہیں ہے نا, قرآن تو سب کا ہے, قرآن تو ہر مسلمان کا ہے. تو قرآن تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے. قرآن نے ہدایت کے ذریعے بتائے, قرآن نے عروج کے ذریعے بتلائے ہیں. یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا تو اس کو کامیابی نہیں ملے گی؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ جو قرآن سے فائدہ اٹھائے گا وہ فائدہ حاصل کر لے گا. ہم نے قرآن کو صرف اور صرف تعویذ دھاگے لکھنے کے لیے استعمال کیا ہے. ہم نے قرآن کو قوالی کے اندر پڑھنے کے لیے رکھ دیا. میں گانے کا لفظ بے ادبی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے قرآن کی آیتیں تبلے فرنگیوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں. یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں, صرف اور صرف قرآن سے تعویذ دھاگے لکھنے کا کام لیا گیا. قرآن کی آیات لکھ کر کہتے ہیں اس کو یوں کرو اور اس کو جلاؤ اور یہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں قرآن کے ساتھ. کیا قرآن صرف گلے میں لٹکانے کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید قوالیوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ یہ قرآن پاک صرف درباری ملاؤں کے لیے آیا ہے؟ کیا درباروں میں صرف لوگوں کو صرف اور صرف اپنے چلے کاٹنے کے لیے قرآن نہیں آیا؟ قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر سنیے حضرت ذوالبجادین کا ذکر آ گیا. سب کہتے ہیں